رشتہ داراں نوں تبلیغ کرو اور انہاں نوں رب دی توحید دی طرف لے آؤ۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داراں نوں اکٹھا فرما کے انہاں دے درمیان رب دی توحید دا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز تبلیغ بھی کچھ اسی طرح ہے، جیسے ہی آپ نے اپنی قوم دے اندر آ کے رب دے حکم دے مطابق اپنے مشن جاری اور ساری فرمایا ہے، تے حکم ربی دے نال پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم نو گمراہی دے اندر مبتلا ہوئے کہ کوئی بتاں دی پوجا پاٹ کر رہا ہے، کوئی ستارے سورج چند دی پوجا پاٹ کے اندر مصروف عمل ہے۔ آپ نے سب تو پہلے اپنی قوم کو توحید دی دعوت دیتی، رب تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اس انداز دے نال بلایا کہ رہتی دنیا تک انداز تبلیغ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا مثالیں پیش کرتی رہ جائے گی۔ آپ نے اس انداز میں اللہ کی توحید کو پوری کائنات کے اندر متعارف کرایا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کے دربار کے اندر جا کے، نمرود دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں جنہوں رب تعالیٰ نے پوری دنیا کے اتنے بادشاہ عطا فرمائی ہے، جنہاں چوں مشہور و معروف دو مسلمان بادشاہ اس دنیا کی رنگینی کے اندر تشریف لے آئے ہیں، اور دو یتیم کافر بادشاہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیتا، رب نے انہوں نے بادشاہ بھی دیتی انہوں کی آزمائش واسطے۔ انہوں وچوں ایک فرعون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور دا، ایک نمرود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور دا، اور تیسرا کافر شداد بھی ہے جنہوں رب نے بادشاہت بھی دیتی اور انہیں کائنات کے اندر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیتا، انہیں دنیا کے اوپر اپنی جنت بھی بنائی۔ تفسیر عزیزی کے اندر موجود ہے کہ جدوں دی جنت تیار ہوئی انہوں ویکھن واسطے وہ دے گھوڑے دیاں اگلیاں دو لتیاں دروازے دے اندر تے پچھلیاں باہر، رب تعالیٰ نے حضرت ملک الموت نو حکم دے کے انہوں اسی جگہ تے فاسد جہنم کر دیتا ہے۔ وہ دی اپنی بنائی ہوئی جنت ویکھن دا انہوں موقع عطا نہیں فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے انہاں ظالم بادشاہاں نو دنیا تے بڑی لمبی مہلت دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی لاٹھی بڑی بھی آواز ہے جدوں رب نے انہاں ظالم بادشاہاں نو کنٹرول کیتا ہے۔ فرعون جدی اتنی بڑی طاقت سی، پانی دے اندر پانی دیا لہراں دے اندر ڈب کے مر گیا، اور پھر پانی دیا لہراں نو کنارے دے تے پھینکیا۔ قیامت تک واسطے لوگاں نو عبرت دکھان واسطے رب نے او دے جسم نو باقی رکھیا ہوا ہے۔ اج بھی مصر دے چڑیا گھر دے اندر بطور نمائش دے فرعون دی لاش موجود ہے۔ اے میرے رب دی قدرت ہے، انسان دا جسم گل سڑ جاتا ہے لیکن بطور عبرت دے فرعون دا جسم باقی ہے اور انہوں موجود رکھا گیا ہے۔ اسی طرح شداد بھی فاسد جہنم ہویا، اور دوسرا نمرود انہوں اللہ نے 800 سال عمر عطا فرمائی، بڑی لمبی عمر ہے۔ 800 سال تک رب تعالیٰ نے انہوں زندگی دیتی ہے، 400 سال پہ انہیں حکومت کی دی ہے، 400 سال انہیں بادشاہ تک ان کا بجیا پوری دنیا دے۔ لوگاں نے انہوں سجدے کیتے، ظالم بادشاہ سی، انہیں خداؤں کا دعویٰ کیتا، لوگوں نے انہیں پوجا کیتی ہے، 400 سال عیاشی گزارے، لیکن قوم نمرود تے ہوتے اللہ تعالیٰ نے مچھراں دا عذاب بھیجیا سی۔ قوم نمرود ہوتے مچھراں دا عذاب، اور مچھر اس قدر آئے انہوں نے کٹیا کہ بالکل جی میں دیمک کسی چیز نو چٹ جاندی ہے، اس قوم نو مچھراں دے عذاب نے اس قدر چٹ کیتا اور تباہی اور ہلاکت دے آخری کنارے ہوتے جا پہنچے، اور فرعون ویکھدا رہیا قوم مچھراں دے ذریعے نال تباہ ہوندی رہی، عذاب آیا رب دا، لیکن فرعون دی آنے پکڑ نہیں ہوئی نمرود دی۔ نمرود ویکھی جا رہا ہے قوم کیویں تباہ ہو رہی ہے، 400 سال انہیں پوجا پاٹ کروا لی اپنی، لوگ انہوں سجدے کرتے رہے، لیکن پھر جب قوم تباہ ہو گئی، ایک مچھر ادھی نٹ کے ذریعے نال ادھے دماغ تے جا پہنچا،
بند کی ہے اور لکھیا تاریخ دانا نے 400 سال تک مچھر ادھے دماغ دے اندر ڈنگ مارتا رہا ہے اور 400 سال تک ادھے سر دے اندر جتیاں بجدیاں رہی ہیں اور بالآخر اس سے مچھر دی وجہ نال دنیا کو یہ بھی ہلاک ہو کے بعد صرف جہنم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 800 سال زندگی دیتی، 400 سال عیاشی کے اندر گزاری اور ظالم بن کے گزاری اور 400 سال دنیا دے ہوتے رب نے انہوں موت اور زندگی دی کشمکش دے اندر رکھا اور دنیا نے بتایا ہے۔ لیکن نمرود بالآخر ادھا خاتمہ خراب ہویا، مچھر دے کٹن نال دماغ دے اندر داخل ہون دی وجہ نال دنیا تو واصل ہویا، لیکن انہیں رب دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال انہیں مناظرے بھی کیتے، اللہ دے پاک نبی دے ہوتے ظلم و ستم بھی کیتے، لیکن اللہ دے پیارے دے ہوتے تھے او امتحان آزمائش، جتنا مقام اور مرتبہ اعلیٰ اتنا مقام سخت، جتنا مقام سخت ہوئے گا اتنی شان اونچی ہوئی گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر آزمائشاں ہوئیاں، رب تعالیٰ نے اعلان کر دیتا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا پیارے گھبرانا نہیں، اصل تینوں ساری نسل انسانیت کا امام بنانا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ شان دیتی ہے اور فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، رب تعالیٰ نے پیارے ابراہیم نو آزمائشوں کے اندر مبتلا کر کے فرمایا پیارے نبی اور بھی بڑیاں بڑیاں شانوں والے آئے نے، لیکن تو انہوں نے عزت اور شان دیتی ہے کہ اپنا پیارا خلیل ہون دا مقام اور مرتبہ پیارے ابراہیم تو انہوں عطا فرما دیتا ہے۔ جا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دے جب دربارے پہنچے، آپ نے نمرود نو سجدہ نہ کیتا، سجدہ کرن تو اللہ دے پاک نبی نے انکار کر دیتا۔ آپ نے فرمایا تم چونکہ میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جنہیں میں نے پیدا کیتا ہے، جنہیں میری پرورش فرمائی ہے، نفع نقصان دا مالک میرا رب ہے، لہذا میں تے اپنے رب نو سجدہ کرنا ہے، میں تینوں سجدہ نہیں کر سکتا، تو تے مخلوق ہے، خالق کوئی ہو ہے۔ آپ نے نمرود نو سجدہ کرن تو انکار کر دیتا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نال مناظرے واسطے تیار ہو گیا، کہنے لگا اس گل کے ہوتے میرے نال مناظرہ کرو کہ رب کوئی ہو رہے یا رب میں جنہوں دنیا پہ سجدہ کر دی ہے، جدی دنیا تعظیم کر دی ہے، جدے درد ہوتے آ کے دنیا جھکتی ہے اور سر پر سجود ہوتی ہے، تے رب میں میرے نال مناظرہ کرو۔ اللہ دے پاک نبی نے نال انہیں جھگڑنا شروع کیتا۔ جدوں اللہ دی ذات دے بارے دے اندر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نال جھگڑیا، اس جھگڑے نو رب تعالیٰ نے قرآن مجید دی سورہ بقرہ تیسرے سپارے کا حصہ بنایا ہے کہ چھڑو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، فرمایا حبیب کیا تساں نے اس وقت نو نہیں سی ویکھیا جدوں حاج ابراہیم فی ربہ، فرمایا جدوں ابراہیم دے نال او دے رب دے متعلق جھگڑا کیتا جا رہا سی، حال میرے نبی دنیا دے اندر تشریف نہیں سن لیا، میرے نبی دی آمد تو 1000 سال پہلے نمرود دے نال مناظرہ پیا ہوتا ہے، نمرود اللہ کریم دی ذات دے متعلق پیا جھگڑا کرتا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، فرمایا حبیب کیا تساں نے نہیں ویکھیا سی جدوں ایک بندہ ابراہیم علیہ السلام دے نال او دے رب دے متعلق لڑائی پیا کردا سی، جھگڑا پیا کردا سی، پتہ چلیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر نو بھی ویکھ رہے سن، اس میرے واقعے نو بھی، اس واقعے نو اللہ دے نبی مشاہدہ فرما رہے سن، اللہ دے نبی دا نور موجود سی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صلب دے اندر بھی، آپ دی پیشانی دے اندر بھی نور مصطفیٰ نور رب تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہویا سی۔ جدوں اللہ دے پاک نبی نال نمرود نے جھگڑا کیتا رب دی ذات دے متعلق، ادوں تیرے تے میرے نبی دا نور حضرت ابراہیم دی صلب دے اندر موجود ہے۔
ابراہیم دے نال او دے رب دے متعلق پیا جھگڑا کردا ہے جویں ہاتھی والیاں نے ابرا کافر نے بیت اللہ دے اوتے حملہ کیتا یمن دا بادشاہ ہاتھی لے کے گیا کعبہ نوں گراؤن واسطے اللہ کریم نے ابابیل دے نال او دے لشکر نوں تباہ کر دیتا ہے سورۃ الفیل نازل فرمائی ہے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل فرمایا حبیب کیا تساں نے ویکھیا نہیں سی کہ رب تعالی نے ہاتھی والیاں دا کی حال کر چھڈیا ہے میرے نبی عام الفیل دے اندر پیدا ہوئے نے میرے نبی اس واقعے تو بعد دے اندر پیدا ہوئے نے واقعہ پہلے ہویا ہے یمن دے بادشاہ دا لشکر تباہ پہلے ہویا ہے لیکن میرے رب نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل فرمایا حبیب کیا تساں نے ویکھیا نہیں سی اس ویلے جدوں رب نے ہاتھی والیاں دے نال کیڑا سلوک کیتا ہے اس مقام تے بھی میرے اللہ نے فرمایا حبیب کیا تساں ویکھیا نہیں سی جدوں ایک شخص پیارے ابراہیم دے نال او دے رب دے متعلق پیا جھگڑا کردا ہے ان آتا اللہ الملک اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ نے ان بادشاہ عطا فرمائی ہے رب کریم نے بادشاہ دتی ہے بعض بندیاں نوں اگر دنیا دے اوتے ظاہری عزت مل جائے مقام مل جائے مرتبہ مل جائے ادا کدی بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رب دی ذات دے نال راضی ہو گئی ہے اینو اونچا تے اعلی مقام مل گیا ہے اللہ راضی ہو گیا ہے بس اوقات اللہ اپنے بندے دی آزمائش کرنے واسطے انہوں دنیا دے اندر امتحان دے اندر پا دیتا ہے اللہ انہوں اونچا عہدہ دے کے وہ دی آزمائش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان آتا اللہ الملک فرمایا حبیب کے اللہ نے انہوں بادشاہ دیتی ہے تو میرے پیارے ابراہیم دے نال او دے رب دے متعلق پیا جھگڑا کرتا ہے نمرود نے جھگڑا کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نال رب دے متعلق کہ رب میں یا رب کوئی ہو نہیں اے جھگڑا پیا کرتا ہے مناظرہ جاری ہے تے مناظرے دی کشمکش دے اندر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے اگر تیرا رب اللہ ہے اپنے رب دے رب ہون دی مینوں کوئی دلیل دے تیرے رب دے کولوں کی اختیارات نے تیرے رب دیاں شاناں کی نے تیرے رب دیاں عظمتاں کی نے اس رب دیاں قدرتاں کی نے دلیل منگی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالی دی وحدانیت اس وحدہ لا شریک ذات دے وجود ہون دی دلیل منگ لئی پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دے پاک نبی نے دربار نمرود دے اندر کھڑے ہو کے اپنے رب دی وحدانیت دی دلیل پیش فرمائی ہے رب تعالی نے قرآن مجید دے اندر ہمیشہ واسطے محفوظ فرمائی ہے کہہ دو سبحان اللہ اللہ دے پاک نبی نے دلیل دیتی ہے نمرود نو آپ نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت اللہ دے پاک نبی نے فرمایا نمرود میرا رب وہ ہے جنہوں میں سجدہ کردا جدی میں عبادت کردا جڑا عبادت دے لائق ہے جڑا بندگی دے لائق ہے جڑا معبود بنن دے لائق ہے جدی عبادت کی دی جائے جدے کے سر چکایا جائے فرمایا میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت زندگی بھی اودے دستے قدرت دے اندر ہے موت بھی اودے دستے قدرت دے اندر ہے میرا رب وہ ہے جنہوں چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے جنہوں چاہتا ہے موت عطا فرما دیتا ہے اللہ دے پاک نبی نے دلیل دیتی نمرود دے دربار دے اندر نمرود نے آپ دی دلیل نو رد کیتا ہے اللہ دا قرآن گواہی دیتا ہے نمرود بولیا کہنا قال انا احیی و امیت کہنے لگا ابراہیم یہ کام تے میں بھی کر سکدا زندگی بھی میرے اختیار دے اندر ہے موت بھی میرے اختیار دے اندر ہے انہیں جیل خانے دے وچوں دو قیدی منگوا لے ایک نو قتل کرن دا حکم دے دیتا دوسرے واسطے معافی نامے دا آرڈر جاری کر دیتا کہنے لگا ابراہیم ویکھو میں قدرت رکھدا جنوں چاہواں اودی زندگی نو ختم کر دیاں جنوں چاہواں اونوں زندگی دے دیاں ایک کام تے میں بھی کر سکدا میرے رب دی کڑی دلیل ہے اللہ دے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے دی دلیل نو بدل لیا آپ فوراً بولے فرمایا قال ابراہیم فإن
سورج طلوع کردا ہے مغرب دے اندر غروب کردا ہے آپ نے فرمایا فاتی بہا من المغرب فرمایا اگر تو خدا ہے اور قدرت رکھدا ہے تے پھر میری دلیل دا توڑ کر کے لکھا تو مغرب تو سورج نو کڈ مشرق دے اندر غروب کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ادھر توڑ کڈیا فرمایا میرے رب دی قدرت یہی ہے روزانہ پچھم تو سورج نو کڈدا ہے مغرب دے اندر غروب کردا ہے کہ تیرے کول کوئی نہیں دی طاقت ہے تے پھر مغرب تو سورج کڈ کے لیا تے مشرق والے پاسے ڈوب جائے اور اس مقام دے تے کافر کول جواب کوئی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کوئی اور دلیل دیندا یا اس دلیل دا توڑ کردا چپ ہو گیا اور اس وقت نمرود دی جڑی کیفیت بنی اودے تے جڑا راشا تاری ہویا اودے تے جڑا خوف تاری ہویا میرے رب دے قرآن نے گواہی دیتی ہے کہ چھوٹو ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کر دی تھی اور اس دلیل دا نمرود کو توڑ کوئی نہیں ہے رب دا قرآن فرماتا ہے فَقَوْهِ تَلِّلَ کفر فرمایا کافر دے ہوش اڑ گئے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو رب تے پھر مغرب والے پاسے سورج نو کٹ کے مشرق والے پاسے لے آ کافر دے توتے اڑ گئے حیران رہ گیا رب دا قرآن کہتا ہے فَقَوْهِ تَلِّلَ کفر کافر حقا پکا رہ گیا ایک ایسیاں قدرتاں دا مالک رب جدے قبضے اور اختیار دے اندر سورج ہے جنہ مشرق طلوع کردا ہے مغرب دے اندر غروب کردا ہے لیکن انہوں ہدایت نہیں ملی چاہیے سی جدو لا جواب ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اتنے ایمان لے آنا فوراً پکار اٹھا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمہ پڑھ کے دین حنیف دے اندر شامل ہو جانا کلمہ پڑھ کے دین متین دے اندر شامل ہونا کلمہ پڑھ کے ملت ابراہیم خلیل اللہ دے اندر آ جانا لیکن انہیں کلمہ ابراہیم علیہ السلام نہیں پڑھیا دین متین نو قبول نہیں کیتا بگڑ گیا ہے حیران اور ہکا بکا ضرور ہو گیا ہے لاجواب ہو گیا ہے اللہ نے پاک نبی نے پھر فرمایا واللہ لا یهدی القوم الظالمین فرمایا بے شک تو ایک ظالم بادشاہ ہے جڑا ظالم ہوتا ہے فرمایا کدی اللہ ظالم نو ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم نو کدی ہدایت نہیں ملتی ہے ظالم نو کدی صراط مستقیم نہیں مل رہا ہے ظالم نو کدی سیدھا رستہ نہیں نصیب ہوتا ہے رب کے قرآن نے گواہی دے دیتی ہے جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے کیتے ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام نو اپنے رب ہون دیاں دلیلاں دیاں نے بالآخر دلیلاں دے اندر لاجواب ہو گیا خدا ظلم پھر بھی ختم نہیں ہوا انہوں ہدایت رب دی طرفوں پھر بھی نصیب نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ دی قسمت دے اندر ہدایت موجود نہیں ہے وہ دی قسمت دے اندر ہدایت لکھی ہوئی کوئی نہیں ہے اس واسطے اللہ دے پاک نبی نے اعلان کر دیتا نعرے چلاونا نمرود دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے فرمایا نمرود تو ظالم تے ظالماں دے بارے دے اندر رب کریم دا فیصلہ ہے کہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین جڑی ظالم قوم ہوندی ہے اللہ کبھی بھی انہوں ہدایت اور رہنمائی عطا